السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو اسلامک ورلڈ کے پیارے بھائی اور بہنوں؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آخری زمانہ ہوگا یعنی فتنے کا دور ہوگا، اس زمانے میں اگر میری سنت کو کوئی ایک شخص بھی زندہ کرے گا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور ایک شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو سوچئے ہمارے لیے کتنی زیادہ ثواب کی بات ہے سنتوں کو زندہ کرنا، لیکن کیا ہم زندہ کر رہے ہیں نبی کی سنتوں کو؟ نہیں، بلکہ ہماری زندگی پورا کا پورا نمونہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ہو چکا ہے۔ ہمارا کھانا ان جیسا، ہمارا بیٹھنا ان جیسا، ہمارا لباس ان جیسا، ہماری شادیاں ان جیسی، ہماری دعوتیں ان جیسی۔ نہ ہماری زندگیوں میں سنت زندہ ہے، نہ ہماری زندگی میں نبی کا نمونہ زندہ ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنانا ہے۔ انسان ہمیشہ سے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ وہ جیسا بیٹھتا ہے، وہ جیسا کھاتا ہے، وہ جیسا پہنتا ہے، انسان ہمیشہ سے ویسے ہی کرتا ہے۔ لیکن ہمیں انسانوں کے طریقے کو نہیں، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے، پیغمبروں کے طریقے کو اپنانا ہے، اور اپنی زندگی کو ایک کامل نمونہ بنانا ہے۔ جو کوئی نبی کی پیروی کرے گا، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا معیار بنائے گا، وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ، اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا وہ ایک بہتر انسان ہوگا۔ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب کچھ آسان کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا تو یوں نمونہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی حد تک کرتے تھے کہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کوئی کانٹا چبھ جاتا تو عشق اور محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز چبھنے نہ دیتے، پہلے دیکھتے کہ راستہ صاف ہے یا نہیں، اگر صاف ہے تو ہی جانے دیتے نبی پاک کو، ورنہ جانے ہی نہیں دیتے، پہلے راستہ صاف کراتے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے دیتے۔ اور اتنی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ان کے منہ سے کچھ تھوک گر بھی جاتا یا نیٹ نیچے گر بھی جاتا تو صحابہ اپنے چہرے پر مل لیتے تھے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو صحابہ اکرام ہر طرف سے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے اور وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناخون تراشتے یا اپنا بال کتراتے یعنی اپنے بال کٹواتے تو صحابہ آپس میں تقسیم کر لیتے اور اپنی اولاد کو یہ وصیت فرماتے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو ان ناخون کو یا ان بالوں کو میرے قبر میں ڈال دینا، اس وجہ سے کہ اگر یہ بال اور یہ ناخون اگر میرے قبر میں ہوں گے تو مجھے عذاب کم ہوگا۔ صحابہ اکرام نبی کی ہر نقل و حرکت کو نگاہ میں رکھتے تھے، اور جس طریقے سے نبی پاک کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس پر عمل کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے جس طریقے سے صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو محبت کی اس اونچائی میں ڈھالیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے،
اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نبی فرما رہے ہیں یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ میری اتباع کرو سے کیا مراد ہے؟ میری سنتوں پر عمل کرو۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دامن سے اور مضبوطی سے پکڑے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت سے ہم محبت رکھیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا روزہ، ہمارا لباس، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، تمام ضروریات اور تمام کام ہماری زندگی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام سنتوں کو زندہ کرنے کے بعد ہم کو چاہیے کہ تمام سنتوں کو ہمارے اندر آ جائے اور سنتوں کے نور سے ہمارا سینہ منور ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو ہمارے لیے ہماری آخرت میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کا موقع ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعمال سے صرف اس کی نیتوں کی وجہ سے اس اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اخلاص والوں کے لیے ہمیشہ سے خوشخبری ہے کہ وہ اندھیروں میں بھی اپنے چراغ سے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اندھیروں میں چراغ کی، ان کے نیتیں ہی ان کے لیے روشن والا کام کرے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نیتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے صاف رکھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں سنت کے مطابق تو ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے ہم تمام سنتوں کو جانیں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، لباس کا طریقہ کیا ہے، نبی کس طریقے سے وضو کرتے تھے، نبی کس طریقے سے مسواک کرتے تھے، نبی کے روزے کا طریقہ کیا تھا، نبی کے لباس کا طریقہ کیا تھا، یہ تمام کو ہم آگے ویڈیو میں سنیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔